الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشافعنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما صديقه أهل الصفا فاروقه ذو الاجتبى عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء فخر انبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء سالار انبیاء محبوب کائنات فخر موجودات عظمت ارض و سماوات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب حق، کتاب لا ریب، کتاب لا زوال، کتاب لا جواب، کتاب اقدس قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک ملک آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس پاک اور مقدس گھر میں بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور آج کے دن کی برکات اور اس مہینے کی برکات اور ابھی جو رات شب قدر گزری ہے، اللہ کریم اس کی برکات ہم سب کو شامل حال فرمائے، اور مال کے کل اس وطن کو، اس ملت کو، اس امت کو، اس قوم کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ مقدس کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، آپ اس کو جمعۃ الوداع بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ماہ مقدس اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اس امت کو تقسیم کرتے ہوئے، اس امت کو اس کا فیض دیتے ہوئے آہستہ آہستہ چلا، اور پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، اور پھر یہ تیسرا عشرہ، اور اس کا بھی آج 27واں روزہ ہے۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور پھر یہ ایک عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، نہ جانے پھر زندگی میں اس کا ساتھ ملے نہ ملے، کس کو خبر ہے۔ کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں، کسی کے پاس اس کی گارنٹی نہیں۔ بہرحال جتنا وقت باقی ہے، اللہ کریم اس وقت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو 3 جمعۃ المبارک گزری ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم موضوعات تھے، موضوع سخن تھے۔ مجھے یاد ہے جہاں تک کہ ہمارا پہلا جمعۃ المبارک فلسفہ روزہ پر تھا، کہ روزے کی فرضیت کی تاریخ یا ابتدائی کیا حالات پیش آئے اور کب یہ روزے کا حکم آیا۔ اس کے بعد دوسرا جمعۃ المبارک غزوہ بدر کے حوالے سے تھا، اور یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن ہے اور روشن باب ہے جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا جمعۃ المبارک جو ہمارا گزرا ہے، وہ بہادری کے عظیم سپوت، جن کے نام کا ذکر آتے ہی
غیرت و بہادری کا نقش ذہن میں آتا ہے وہ ہے شان سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات۔ اگرچہ یہ تینوں موضوعات جو گزرے ہیں میں کماحق اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں جی؟ کہیں کہیں سے آواز آئی۔ آج کی گفتگو جو ہے یہ صرف میں اکیلا نہیں کروں گا، اس میں نے آپ کو ساتھ شامل کرنا ہے، چونکہ آج کچھ گفتگو کا عنوان ہی اس طرح کا ہے۔ اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں؟ ستون رکھے ہوتے ہیں، مختلف پلر ہوتے ہیں، اور ان کی ساخت یا بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک ستون کو درمیان سے ہٹا بھی لیا جائے تو چھت کھڑی رہ سکتی ہے، چھت قائم رہ سکتی ہے، کہ پہلے 4 ستون تھے، ایک ہٹا دیا، 3 پہ بھی وہ چھت کھڑی رہی، 5 تھے، ایک ہٹا دیا، 4 پہ بھی وہ چھت کھڑی رہی۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو اسلام کے 5 ستون ہیں یہ اسلام کی چھت کے ایسے اہم پلر ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی ایک رکن کو، کسی ایک پلر کو ہٹا دیں گے یہ چھت سلامت نہیں رہ سکتی، دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہر پلر اتنا اہم ہے، ہر ستون اتنا اہم ہے، ہر رکن اتنا اہم ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اگر کوئی شخص کلمے کا انکار کرے خدا نہ خواستہ، اور وہ کہے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن کلمے کا منکر ہوں، کلمے کو نہیں مانتا، ذرا بتلائیے اس کا ایمان بچ جائے گا؟ وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وہ مومن رہ جائے گا؟ ایمان والا رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں جیسے کلمے کے بغیر باقی 4 کو پورا کرنے کے باوجود نہ اس کا اور اس کا منہ بولتا ثبوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھایا۔ آپ حالانکہ بڑی حلیم طبیعت کے مالک تھے، بڑے بردبار، بڑے نرم مزاج تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کو بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ امیر المومنین ہیں اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا، ایک گروہ ایسا سر اٹھانے لگا جنہوں نے کہا جی کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ کے انکاری ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب ذرا غور کریں، جو بہت سارے کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھو جی 5 میں سے ایک کے ہی منکر ہوئے نا، 4 تو اقراری ہیں، 4 تو کرتے ہیں نا، تو چلو 5 میں سے ایک نہ بھی ہوا تو 4 تو ہے نا۔ حالات نازک ہیں، حالات اس وقت نازک ہیں، حضور کے وصال کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا بھی۔ بڑا ڈسٹرب کر رکھا ہے مجھے۔ پیچھے کوئی آئے، کوئی جائے، کوئی بات ہو نہ ہو، آپ خدارا آ گئے ہیں تو آپ ادھر ہی جائیں، کچھ ہوتا رہے، کوئی آئے جائے، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ، ایک دم پیچھے سارے آپ رخ پھیرتے ہیں تو پھر وہ توجہ نہیں رہتی، مزہ نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کمپرومائز ذہن کہہ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے مشورے آئے بھی اس وقت کہ حضور حالات ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں، سرکار کے وصال کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چلو یہ 4 تو کام کرتے ہیں نا، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، چلو ایک کے منکر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم طبیعت کے مالک،
نرم مزاج، انتہائی بردباری والے، حلم والے، لیکن جب ایک پلر کو انہوں نے ہٹایا، ایک رکن کے انکاری ہوئے، آپ ساری طبیعت ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی تلوار کو میان سے نکال کے لہرا کے کہتے ہیں یاد رکھو اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے اور باقی چاروں کام کرتا بھی رہے تو یاد رکھو اس کے لیے میں صدیق کا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ جب تک جس کے ذمہ جو پہلے زکوٰۃ کے طور پر ایک بکری کا بچہ دیتا تھا، جب تک وہ زکوٰۃ کا ادا نہیں کر لے گا، میں صدیق کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ گویا کہ اسلام کے پلروں کے اوپر جو سب سے پہلے جنہوں نے پہرا دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ جس کے ذمہ ایک رسی بھی آتی ہے زکوٰۃ کی، جب تک کہ وہ ادا نہیں کرتا تب تک میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اس سے اندازہ کیا ہوا کہ ہر پلر ہی بڑا اہم ہے۔ اسلام کی عمارت سلامت رہ ہی نہیں سکتی، ایک پلر کو ہٹا دے، کوئی زکوٰۃ کو ہٹا دے تب بھی نہیں سلامت رہتا، کوئی نماز کو ہٹا دے تب بھی نہیں سلامت رہتا، کوئی کلمے کا منکر ہو یا روزے کا ہو، ہر رکن ہر پلر بڑا اہم ہے۔ تو ان 5 پلروں کے اندر ایک پلر ہے، ایک رکن ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ قرآن مقدس میں 1-2 مرتبہ نہیں، تقریباً 47 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آئے، 47 مرتبہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ۔ اور سورۃ البقرہ شریف کی جو دوسری آیت میں مومنوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے نا، ان میں کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خیرات بھی کرتے، اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتی۔ مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ بھی لی کہ وہ زکوٰۃ کے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں، یہی مومن کی پہچان ہے۔ تو 47 مرتبہ قرآن مقدس میں حکم آتا ہے، اور یہ آیا کیوں؟ دیکھیں، انسان فطری طور پہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مال کم ہو جائے، پہلے اتنے ہیں پھر اتنے رہ جائیں گے، اتنے چلے جائیں گے۔ اور اس کی عام سی مثال آپ یوں سمجھیے، بلکہ یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے بعد وہ مثال بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تمہارے مال کی میل ہے۔ کیا ہے؟ میل ہے۔ جسم سے میل اتر جائے تو کیا خیال ہے؟ بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کپڑے سے میل نکل جائے تو کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ بائی میں رہ نکھر جاتا ہے۔ جسم سے میل اتر جائے، اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جسم توانا اور تازہ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے، یہ ہمارے جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب تو خیر گاؤں میں بھی یہ معاملہ ناپید ہو چکا ہے، اور ہر چیز کے اندر پروفیشنلزم آ چکا ہے نا۔ گڑ بناتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ گڑ بناتے ہوئے جو بزرگ لوگ ہیں یا گاؤں کے تھوڑا جاننے والے ہیں، گڑ بنتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو؟ وہ ایک بہت بڑا سا کڑایا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ رو ڈالا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، اور جب وہ پکتا ہے نا تو اس کی میل اوپر آ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک اور ہوتا ہے رنگ کار سوڈا، پتہ نہیں کیا، وہ تھوڑا سا ہلا کے اس میں ڈالتے ہیں، وہ ذرا اور میل اندر سے کھینچ کے اوپر لے آتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک چھاننے کے ساتھ وہ اتار کے باہر پھینکتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، باہر پھینکتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے اللہ کے بندے اتنا مہنگا گڑ ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے اوپر سے اتار کے پورا پیپا نکال دیا، کنستر نکال دیا، اتنا کم نہیں کر دیا؟ تو کہہ سکتا ہے نا جی یہ تو کم ہو رہا ہے،
یہ تو کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دانا اور سمجھدار شخص کہے گا یہ کم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے اندر جو میل کچیل ہے وہ الگ ہو رہی ہے، اور جب میل الگ ہو جائے گی باقی کے اندر نکھار آ جائے گا، باقی کی قیمت بڑھ جائے گی، باقی کی رنگت اچھی ہو جائے گی۔ اگر یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس کی میل اتارنے سے وہ اصل میں کم نہیں ہوتا بلکہ باقی نکھر جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی رنگت اچھی ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت رنگ اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ باقی کے اندر برکت آ جاتی ہے، باقی کے اندر نکھار آ جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل اب قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 کو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے وما آتیتم من زکوٰۃ، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ۔ سنو میرے محبوب کے غلاموں، فرمایا جو شخص تم میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ تریدون وجہ اللہ، اس ذات کی رضا کے لیے جس ذات نے اسے مال دے رکھا ہے، جس ذات نے اسے مال عنایت کیا ہے، یا اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اسی کی بارگاہ میں اپنی شکرانہ ادا کرنے کے لیے، گویا کہ اس کی محبت میں، اس کی رضا میں، اس کے حکم کے مطابق یہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتا ہے وہی تو ہیں جو اپنے مال کو دگنا کر لیتے ہیں، وہی تو ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کر لیتے ہیں، ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ارے تو میں سمجھیں کہ مال کم ہو گیا، میرا رب کہتا ہے مال کم نہیں ہو گیا بلکہ بڑھ گیا ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر پاکیزگی آ گئی۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، لفظ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے، کہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں باقی مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اور جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں بولیے سارے وہاں برکت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ گویا کہ مال کا شکرانہ ہے۔ کیا ہے؟ مال کا شکرانہ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، یہ جسم کا شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے جسم بخشا، تندرستی بخشی، اعضاء بخشے، نظر بخشی، میں چل کے آ گیا، میں دیکھتے ہوئے راستہ دیکھتے ہوئے آ گیا، مجھے پاؤں بخشے، میں چلتا ہوا آ گیا، اور مجھے شعور بخشا، میں نے نماز کو سمجھا، پڑھا، اور اب ادا کرنے آ گیا ہوں۔ جب نماز ادا کریں گے یہ جسم کا شکرانہ ہے، جب زکوٰۃ کو ادا کریں گے یہ مال کا شکرانہ ہے۔ اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے نا تو قرآن کے لفظ موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو مال کا شکرانہ اگر اس طرح بھی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا، میں نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، میرے رب نے کہا کہ وہی لوگ تو ہیں کہ جو اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، دگنا کرتے ہیں۔ تو ہر شخص فائدہ تو چاہتا ہے، کیوں جی؟ بندہ کہتا ہے وہ مال میں نے اب خریدنا ہے جس میں نفع زیادہ ہو، وہ کاروبار کرنا ہے جس میں نقصان نہ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ بندہ فطری طور پہ ہر چیز میں فائدہ زیادہ دیکھتا ہے، لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ باقی چیزوں میں فائدہ دیکھتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ کہتا نہیں میرے تو بنتے ہی نہیں نا، میرے معاملات بڑے کشیدہ ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ باقی چیزوں کے اندر فائدہ دیکھتا ہے، اضافہ دیکھتا ہے، یہ کام کروں فائدہ زیادہ ہے، یہ چیز خریدوں اس کی بکری زیادہ ہے، اس کی سیل زیادہ ہے، اس کی فائدہ زیادہ ہے۔ کمال ہے، ہر چیز میں فائدہ دیکھا جاتا ہے، اور جہاں بظاہر مال کا خرچ ہونا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے، باقی کے اندر پاکیزگی ہے، باقی کے اندر برکت ہے، باقی کے اندر اضافہ ہے، لیکن یہاں بندہ پاؤں پیچھے کھینچتا ہے، نہیں
100 बहाने 100 तरीके। تو یہاں پہ بھی فائدے کی طرف آنا چاہیے یا نہیں؟ یہاں پہ بھی فائدہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے ہر چیز میں جب فائدہ دیکھا جاتا ہے تو ادھر بھی میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس کی حکمت مفسرین نے لکھی، امام طبرانی نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، میں نے تو 5-6 آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے، اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جب آپ مال کو خرچ کرتے ہیں تو گویا اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں، میرے اللہ تو نے مجھ پہ اتنے کرم کیے، بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا عطا کیا، اگر تو نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے تو پھر میرا من بھی تیرے لیے ہے، میرا مال بھی تیرے لیے۔ گویا عملی طور پہ جواباً یہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے رب کی بات، چونکہ اس نے اس کا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات کو ادا کرو، اس کا حکم ماننا ہے، اس کی حکم کی بجاوری کی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس کی عملی تصویر بنا۔ نفس نے کہا مال کم ہو جائے گا، یہ کہتا نہیں، مال کم ہو گیا تو کیا ہوا، میرا رب تو راضی ہو جائے گا نا۔ پہلی حکمت یہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بخل کی بیماری جڑ سے کٹ جاتی ہے، اور بخیل میرے رب کو پسند نہیں ہے، سخی پسند ہے، کیونکہ وہ خود سخی ہے، سخیوں کا بادشاہ ہے، سخیوں کا شہنشاہ ہے، وہ خود سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھ سے کوئی آ کے مانگے میں اسے عطا کروں۔ بخیل میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو وہ بخل کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور وہ سخاوت کو اپنا لیتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کر کے بندہ مال کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہاں جو مال ہے نا، یہ تو ایک نہ ایک دن کسی اور کا ہو جائے گا، کیوں جی؟ یا بندہ خود خرچ کر لے گا۔ کتنے لوگ ایسے جو کہتے ہیں جی بس وہ پہلے دن نہیں رہے، بڑے شاہانہ دن تھے، بندہ جو کہتے ہیں لکھوں کک بھی ہو سکتا ہے، بندہ امیر سے غریب بھی ہو سکتا ہے، یہ مال اس کا چھن بھی سکتا ہے، اس کا مال جا بھی سکتا ہے، یہ مال جو آج کہتا ہے میرا ہے کل کو نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو مال راہ اللہ خرچ کر دیا ہے یہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ تیری ملکیت میں رہے گا، وہ ہمیشہ تیرا رہے گا۔ اس کے اندر یہ حکمت بھی ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ بھی ہے کہ مال کی کثرت بندے کو مغرور بنا دیتی ہے، مال کی کثرت بندے کو گھمنڈ کی طرف تکبر میں ڈال دیتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے یقین جانے کہ جن کے پاس مال بھی ہے اور تکبر نہیں، عاجزی بھی ہے، بڑے کم لوگ ایسے، وگرنہ یہ مال یہ دولت ہے ہی ایسی انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو گویا اس غرور کا کلا کما کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اس طرف نہیں جانا، میں نے عاجزی رکھنی ہے۔ اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی باغ میں جایا کریں اور وہاں لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا کریں، جس ٹہنی کے اوپر جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کا سر جھکا ہوتا ہے، اور جو ٹہنی خالی ہوتی ہے وہ اکڑ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بھی ہے اور وہ مغرور نہیں ہوئے، وہ سمجھتے ہیں یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا، لیکن میرا مال وہی ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے اس رب کے حکم کے مطابق میں نے راہ اللہ خرچ کر دینا ہے۔ اور چھٹی حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یقیناً وہ محتاجوں غریبوں کو دیتا ہے، جب محتاجوں غریبوں کو دیتا ہے تو جواباً انہیں دعائیں ملتی ہیں، وہ دعائیں لیتا ہے اور نہ جانے کس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ساتویں حکمت میرے بھائی یہ ہے کہ جب آپ مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مال سرکل میں آتا ہے، اور سرکل میں آیا ہوا مال مخلوق کے فائدے میں ہوتا ہے۔
جب سرکل رک جائے تو معیشت بیٹھتی ہے. یہ بڑے بڑے معیشت دان سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ ابھی ریسنٹلی زیادہ وقت نہیں گزرا، جب لاک ڈاؤن ہوا اس وقت کیا خیال ہے، جو پیسہ کسی بھی شکل میں تھا وہ ایک دم ختم تو نہیں ہو گیا، لیکن معیشت کیوں بیٹھ گئی، لوگوں کے کاروبار کیوں ٹھپ ہو گئے؟ کہ جس کے پاس جو پیسہ جس شکل میں پڑا تھا وہ اسی کے پاس ہی کھڑا رہا، وہ سرکل میں نہیں آیا، وہ آگے چین میں نہیں آیا. جس کے پاس تھا وہ اسی کے پاس ڈھیر ہو کے رہ گیا اور سرکل میں نہیں آیا. نتیجتاً دنیا کی معیشت بیٹھ گئی، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر آپ معاشرتی خوشحالی چاہتے ہیں تو پھر مال کی سرکل میں رہنا ضروری ہے. آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، اس نے آگے کوئی چیز خریدی آگے چلا گیا، اس نے اگلا مال خریدا آگے چلا گیا، اس نے آگے فیکٹری میں چل گیا، فیکٹری نے مال خام خرید کیا ادھر چلا گیا. جب مال سرکل میں رہتا ہے نا، ہر کوئی خوشحال رہتا ہے اور سبھی کی زندگی آسان رہتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کی بے شمار حکمتیں ہیں موجود، اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے. اب آئیے کہ جو شخص مال زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا انجام کیا ہے. سنیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35. فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی تو رکھتے ہیں لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے. یہی خوشخبری ان کے لیے بنتی ہے. اور آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ سے اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا، پھر انہیں داغا جائے گا. جباہہم، ان کے چہروں کو، وجنوبہم، ان کی سائڈوں کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور انہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ تیرا مال جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ، تیرا انجام یہی ہے. حدیث سے پاک میں سن لی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اہل تھا زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا مال جو ہے ایک گنجا سانپ بن کے آ جائے گا اور اس کے گلے میں توق بن جائے گا اور اسے اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا ہاں ہاں میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں. ایک اور حدیث پاک بھی ہے اور اس میں فرمایا کہ جب یہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا محشر میں آئے گا تو لوہے کے گرم ترین پتھرے آ جائیں گے، وہ تپش میں ہوں گے، آگ میں سرخ ہو چکے ہوں گے، اور اس سے ان کو داغا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ یہی وہ تیرا مال ہے جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. تو زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اہم ترین پلر ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے آپ. اب زکوٰۃ کہاں کہاں ہے؟ سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، مال تجارت کے اوپر. بات سمجھ آ گئی؟ سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، مال تجارت کے اوپر، یا اس کے پاس کوئی نقدی ہے اس کے اوپر، یا اس نے کوئی ایسی جائیداد خرید کر رکھی ہے کوئی پلاٹ کی شکل میں، مکان کی شکل میں، کہ جس کو اس نے اس نیت سے رکھا ہو کہ کل کو نفع زیادہ مل گیا اس کو سیل کر دوں، مال تجارت میں اس کو شامل کر لوں. اور زکوٰۃ 40واں حصہ ہے. کون سا حصہ ہے؟ 40واں حصہ ہے. اگر سونا کسی کے پاس ہے تو وہ 7.5 تولہ ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو. اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ ہو. اچھا، اب اگر کسی کے پاس سونا اس شکل میں نہیں ہے، اتنی تعداد میں نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ بچ گیا وہ؟ نہیں، اس کے پاس مال تجارت ہے، دکان ہے، اس کے اوپر کاروباری، اس کے پاس سودا پڑا ہوا ہے.
تو پھر یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنائی جائے گی۔ اگر حاجت اصلیہ جس میں اس کا ذاتی رہائشی مکان ہے، اس کی ذاتی سواری ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے برتن ہیں، اس کی چیزیں استعمال کی ہیں، اس کو نکال کے اگر باقی اس کے پاس مال اتنا بنتا ہے کہ جو 52.5 تولہ قیمت کو پہنچ جائے چاندی کو، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پلاٹ جو اس نیت سے رکھا ہے کہ کل کو اس کو بیچنا ہے، زیادہ قیمت لگے بیچنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور کون سا حصہ ہے؟ 40واں حصہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی ایک دوسری صورت فصلوں کے اوپر ہے، اس کو کہا جاتا ہے عشر زکوٰۃ۔ اچھا، فصلوں کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بارانی علاقے ہیں جہاں صرف بارش کا پانی لگتا ہے، وہاں 10واں حصہ ہے فصل کا۔ اور کچھ ایسے علاقے جہاں نہری پانی لگتا ہے یا قیمتل وہ ٹیوبل کا لگاتے ہیں، اس فصل کا 20واں حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس فصل کا 20واں حصہ ہے۔ اور ایک صورت ہے صدقہ فطر کی، جو اس وقت ہے۔ صدقہ فطر وہ ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یہ تمہاری جو غلطیاں ماہ رمضان میں روزوں کی شکل میں، ماہ رمضان کے احترام میں جو غلطیاں ہو گئی نا، یہ اس کا ازالہ کر دیتا ہے، اور یہ عید سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ کا فرضیت کا حکم بعد میں آیا اور صدقہ فطر کا حکم پہلے آیا۔ یہ حکم پہلے آیا، اور یہ اس شخص کے اوپر ہے جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی اتنے نصاب کو پہنچتا ہے۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے سے لے کر گھر کے ہر فرد تک ایک دن کا جو بچہ ہے جو عید والے دن بھی پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی اس کا سرپلس جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور صدقہ فطر کتنا ہے؟ مفتی صاحب نے، مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے 170 روپے قرار دیا۔ لیکن یاد رکھیں، ہم ہر بندہ حالانکہ حیثیت میں مختلف ہے، ہر شخص ایک جیسی جوتی نہیں خریدتا، ایک جیسا سوٹ نہیں پہنتا، اس میں فرق رکھتا ہے۔ کوئی 1000 کا پہنتا ہے تو کوئی 5000 کا پہنتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، صدقہ فطر میں سارے گندم کو دیکھ رہے ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کے اندر آپ بھی گندم ہمیشہ نہیں دیا کرتے تھے، کبھی جو، کبھی کشمش، کبھی کھجور، کبھی پنیر، کبھی گندم۔ تو جس حیثیت کے آپ ہیں نا، اس کے مطابق اس چیز کا ریٹ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔